नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में क्या हो रहा है और किस किस्म की ज़ुबान एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की जा रही है, उससे किस किस्म का इश्ताल पैदा हो रहा है, इसके हवाले से तो हम बात करेंगे। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करना है कोहिस्तान के इलाके में वर्कर्स के, जिसमें चाइनीज़ वर्कर्स भी थे। उस बस में बासु हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के करीब जो हमला हुआ, जिसके बारे में मतज़ाद राय पाई जाती है, उसके बारे में सबसे पहले कुछ कमेंट करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र बाबर एवान साहब ने यह माना कि ये एक दहशतगर्दी का हमला है, उन्होंने इसे कॉवर्डली अटैक करार दिया। चंद घंटे के बाद पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने यह कहना शुरू कर दिया कि ये एक मैकेनिकल फेलियर लगता है, लेकिन दुनिया भर का मीडिया और ख़ुद चाइनीज़ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो है वो ये समझते हैं कि ये एक बॉम्ब अटैक है जो चाइनीज़ वर्कर्स के ऊपर हुआ। और बात समझ भी आती है, इसकी मंतक और लॉजिक समझ आती है, बिकॉज ये धासु हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के जो डैम वहाँ पे बन रहा है उसके करीब भी हमला हुआ। इसके सर्कमस्टांसेस जो हैं वो इसी तरफ पॉइंट आउट करते हैं। चंद दिन पहले जनरल तारिक खान, रिटायर्ड जनरल तारिक खान साहब ने, जो अफगानिस्तान के हवाले से लिखते हैं, उन्होंने एक बहुत ही फॉर रीचिंग पीस भी लिखा था इस हवाले से, द अफगान गार्डियन नोट, जिसमें उन्होंने ये क्लेम किया था, ये एनालिसिस दिया था कि अफगानिस्तान में अमेरिका की शिकस्त और अमेरिका के विड्रॉल के बाद एक ऐसी स्पेस पैदा हुई है जिसे चीन भर सकता है, और चीन का रास्ता रोकने के लिए हिंदुस्तान और अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को टारगेट करेंगे, क्योंकि सीपैक को नाकाम बनाना, सीपैक को कंट्रोवर्शियल बनाना, चीन को डराना कि पाकिस्तान उनके लिए सेफ नहीं है, ये अब अमेरिका और हिंदुस्तान की एजेंसीज़ का एक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट होगा। और इस हवाले से, इस जाविये से ये बात जो है हमें समझ आती है। ये एक ऐसी डेवलपमेंट है जिस पे हमें ज़रूर बात करनी चाहिए इससे पहले कि हम पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की तरफ चल सकें। और मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर सकेंगे वसीम बादामी साहब, पाकिस्तान के प्रोमिनेंट टेलीविज़न एंकर हैं, एनालिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर सकेंगे। मज़हर अब्बास साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, कॉलमिस्ट हैं, मुझे कराची से एक वीडियो लिंक के ज़रिए ज्वाइन कर सकेंगे। और आरिफ हमीद भट्टी साहब लाहौर से, जो कि सीनियर एनालिस्ट हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, चैनल को हेड भी करते हैं, लाहौर से एक वीडियो लिंक के ज़रिए मुझे ज्वाइन कर सकेंगे। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट। आरिफ हमीद भट्टी साहब, ये जो कन्फ्यूजन पाई जाती है कि मैकेनिकल फेलियर है, बॉम्ब ब्लास्ट है कोहिस्तान के इलाके में धासु हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के करीब, आपको क्या समझ आ रही है, क्या हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, मैं तो एक छोटा सा रिपोर्टर हूँ। मेरी इतला के बाद अब एक दहशतगर्दी है, दहशतगर्दी है, दहशतगर्दी है, और नहायत वसूख ज़राए से मुताबिक, नहायत ज़िम्मेदार रिसोर्सेज के मुताबिक दहशतगर्दी है। बाकी ये उसको पटाखा बना दें, जो मर्जी बना दे, इनकी मर्जी है। दर हकीकत 20 साल अमेरिका की नाकामी अफ़गानिस्तान में, भारत का खरबों रुपया इन्वेस्टमेंट भारत में अफ़गानिस्तान में डूब गया, तो अल्लाह माफ़ करे, ख़दशा है कि आने वाले दिनों में मज़ीद दहशतगर्दी में इजाफ़ा होगा। ये हमारी इंटेलिजेंस अदारे भी हमारे हुकूमत को रिपोर्टें दे चुके हैं। मेरी इतला के मुताबिक इसमें मैंने बड़ा 2-3 जगह चेक किए, इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन ये दहशतगर्दी की वारदात है जिसमें चाइनीज़ हमारे भाई का नुकसान हुआ। बाकी वसीम बदामी साहब मासूम है, लेकिन इतने भी मासूम नहीं है, तो इन्हें भी पता है क्योंकि इनकी कुछ देर पर। हाँ, मेरे साथ रहे भट्टी साहब। बिल्कुल, मैं आपसे एग्री करता हूँ, ऐसा ही लग रहा है। मज़हर अब्बास साहब, चाइनीज़ वर्कर्स को, चाइनीज़ इंजीनियर्स को पाकिस्तान में एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पावर स्टेशन के करीब जो बन रहा है, प्रोजेक्ट है, सीपैक रिलेटेड प्रोजेक्ट है, उसके करीब टारगेट करना एक क्लियर मैसेज जो है वो चाइनीज़ को दिया जा रहा है, पाकिस्तान को भी मैसेज दिया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद मैं कुछ डिबेट देख रहा हूँ टेलीविज़न के सर्कल्स में, बाज़ टेलीविज़न चैनल्स की तरफ से, समाजी सोशल सर्कल्स में, जहाँ इस तरह का से डिस्कशन हो रही है जैसे कि अफ़गानिस्तान में तालिबान की कामयाबी के नतीजे में जो एक्सट्रीमिज़म बढ़ेगी, वो एक्सट्रीमिज़म जो है वो इस किस्म के हमलों में ट्रांसलेट होगी। लेकिन ये तो क्लियरली एक्सट्रीमिज़म नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिकली मोटिवेटेड हमें दहशतगर्दी नज़र आ रही है। शुक्रिया मोहित साहब। देखिए, ये जब से सीपैक लॉन्च हुआ है उस वक्त से अगर आप देखें तो चाइनीज़ की सिक्योरिटी जो है वो हमारी टॉप प्रायोरिटीज़ में से है, और बाकायदा एक स्पेशल फोर्स भी बनाई गई कि जो लुक आउट, जिनका जो सपोजिटली लुक आफ्टर द चाइनीज़ इंजीनियर्स जो भी काम करते रहे। और ये कोई पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले और कई वाक़यात हो चुके हैं। अगर आपको लास्ट वाक़या, बड़ा मेजर वाक़या याद हो, जो चाइनीज़ कॉन्सुलेट कराची में के करीब हुआ था, तो हमें अलर्ट
काफ़ी सालों से रहना चाहिए था। हमने स्पेशल फोर्स वगैरह भी बनाई है, लेकिन ये वाक़यात हो रहे हैं और हमें इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए। अब आप गवर्नमेंट का रिएक्शन देखें, उस रिएक्शन से आपको वो सीरियसनेस नज़र आती है। यानी बाबर एवान साहब का इस वाक़े से क्या ताल्लुक? जब तक फॉरेन ऑफिस या इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से कोई रिएक्शन ना आ जाए और उन्हें भी सोच समझ के जब चीज़ें पूरी डिटेल्स मिल जाएं इंटेलिजेंस एजेंसी, तब जब आप इस तरह के वाक़यात होते हैं तो खुदा के लिए हमारा जो इमेच्योर प्रीमेच्योर रिएक्शन होता है उससे नुकसान ज़्यादा होता है, फ़ायदा कम होता है। लिहाजा एक स्टेटमेंट आना चाहिए था। लेकिन मज़हर अब्बास साहब, बाबर एवान तो वाहिद हुकूमती शख्सियत हैं जिन्होंने ये एतराफ़ किया कि ये दहशतगर्दी का हमला है और लग भी यही रहा है, जबकि पाकिस्तान की हुकूमत के जो बाकी हिस्से हैं फॉरेन ऑफिस समेत वो इसे मैकेनिकल फेलियर, गैस निकल जाना, लीक होना, उसका आग लगना करार दे रहे हैं, जबकि चाइनीज़ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है वो समझती है कि दहशतगर्दी का हमला है। तो बाबर एवान साहब गलत हैं, ये बाकी सारी हुकूमत के धड़े गलत हैं? नहीं, मैं किसी के गलत और सही की बात नहीं कर रहा, लेकिन इंटरनेशनली या चाइनीज़ ने बाबर एवान के स्टेटमेंट को सीरियस नहीं लिया होगा। वो जो चीज़ थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉरेन ऑफिस को का जो स्टेटमेंट है, मैं वही बात कह रहा हूँ कि कोई एक स्टेटमेंट आना चाहिए, नहीं कि बाबर एवान हो या शेख रशीद हो या कोई भी फवाद चौधरी हो, लेकिन गवर्नमेंट स्पोक्समैन का एक बयान आना चाहिए तमाम तरह, और ये मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को देखना चाहिए इस चीज़ को। लेकिन चाइनीज़ इंजीनियर्स पे अभी सिर्फ अफगानिस्तान से अमेरिकन विड्रॉल के वक्त ये नहीं शुरू हुआ है, ये पिछले चंद सालों में हमने देखा है इस तरह के वाक़यात, और इसीलिए एक स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स भी बनाई गई है और इसमें ज़ाहिर है उसको इन्हेंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ऐसे वाक़यात बढ़ गए तो आप माने या ना माने, लेकिन चाइनीज़ को फिर कंसिडर करना पड़ेगा कि हम क्या या तो चाइनीज़ इंजीनियर्स को विड्रॉ कर लें, ये कुछ तो हमें इन चीज़ों का बहुत सीरियस नोटिस लेना चाहिए। ऐसे वाक़यात का, ये कोई भी हो, इंडिया हो, ज़ाहिर है इंडियन जो है इसमें इन्वॉल्व हो रह सकते हैं, उनका इंटरेस्ट है कि चाइनीज़ अटैक हो, अमेरिकन का इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन मेरा क्या इंटरेस्ट है? जी, मेरा इंटरेस्ट ये कि मैं उनको प्रोटेक्ट करूँ। अगर मेरा उसमें फेलियर होता है तो चाइनीज़ के पास फिर क्या ऑप्शन होगा? ठीक, दैट इज द की क्वेश्चन। भट्टी साहब, और जरा भट्टी साहब को आने दीजिए। भट्टी साहब, क्या वजह है कि चाइनीज़ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इसको दहशतगर्दी समझ रही है, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो इसको एक मैकेनिकल फेलियर बनाना चाह रही है? हम देखते हैं जब हिंदुस्तान में कुछ भी होता है तो वो खुल के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाते हैं। हमारे यहाँ इतनी एहतियात क्यों बरती जा रही? पाकिस्तान में क्योंकि मीडिया बहुत ज़्यादा आज़ाद है, बदकिस्मती है, यहाँ सच पर खौफ के पैरे हैं। ये बदकिस्मती है कि खुदा ना खास्ता अगर कोई भारत यहाँ दहशतगर्दी करा रहा है तो आप मीडिया में दुगाने की बजाय दुनिया को बताएं कि भारत हमारे मुल्क में आके दहशतगर्दी करा रहा है। हमने 80,000 कुर्बानियाँ पहले दी हैं, हम पाक फौज के 6-7 हज़ार जवान और 80,000 कर चुके हैं। जब आप अपनी गलती की इस्लाह नहीं करेंगे, डायग्नोज नहीं असल मर्ज करेंगे, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन क्या होगी? मेरी तो ये हुकूमत की स्ट्रेटेजी मुझे तो अक्सर समझ ही नहीं आती। ये अक्सर व बेशतर मेरी ज़िंदगी के बहुत सारे 12.5 साल इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म में मिले हैं, जितनी बात ये सच को छुपाने के लिए मेहनत करते हैं उससे 10% सच बताने में मेहनत कर दें तो शायद मसाइल बेहतर हल हो जाए। अगर एक हुआ है तो क्या दुनिया का मीडिया सारा अंधा है, बेवकूफ़ है? चलो हमें आप डरा लोगे, हम बुज़दिल आदमी है, नहीं बोल सकेंगे, लेकिन फैक्ट्स तो नहीं ना छुप सकते। आप बताएं दुनिया को, ये वजारत तर्जुमा खारजा किस लिए बना हुआ है? सिर्फ दौरे करने के लिए बना हुआ, बैसियों में उधर जाकर लूट मार करने के लिए बना हुआ। फैक्ट्स लोगों को बताएं ताकि फैक्ट्स पर अब दुनिया को उजागर कर सके कि हम पुरअमन तरीके से जा रहे हैं। अफगानिस्तान में 20 साल हमने कुर्बानियां दी, हम उस जंग का हिस्सा नहीं बनना चाह रहे। लेकिन वसीम बदामी मेरे मासूमाना दोस्त है, इनसे पूछे क्या वजह कि हम क्यों नहीं सच कह पाते टीवी पे? सब कुछ जानने के बावजूद भी क्या हो रहा है? हमें पता होता है ये काम किसने कराया है, लेकिन खौफ के ताले लगे हुए हम पर, फिर भी मीडिया आज़ाद है, मीडिया आज़ाद है। मेरे साथ रहिए। मैं ज़रा बादामी को, वसीम बादामी साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। वसीम बादामी साहब कुछ डिस्कशन पहले क्या, तो वसीम था 2 किस्म के पहलू हमारे सामने आ रहे हैं। एक तो
جو حملہ کوہستان میں ہوا جو کلیئرلی ایک دہشت گردی کا حملہ لگ رہا ہے اور بابر اعوان صاحب نے شروع میں مانا بھی لیکن اب حکومت ہماری کہہ رہی ہے کہ میکینیکل فیلئر ہے جبکہ چائنیز منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز اس کو بام ایکسپلوژن جو ہے قرار دے رہی ہے اور دنیا کا میڈیا بھی اسے بام ایکسپلوژن سمجھ رہا ہے. ایک تو ہم اسے پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ ہندوستان میں کچھ بھی ہو جائے ڈرون سٹرائک بھی ہو جائے کوئی ڈرون بھی آ جائے ان کے بیس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان نے کرایا ہے کچھ بھی ہو. ایک تو یہ پہلو ہے. دوسرا پہلو ہے کہ کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک یہ بھی ڈسکشن پاکستان میں ہوتی ہے کہ جی چونکہ طالبان کی وجہ سے ایک مذہبی ایکسٹریمزم بڑھے گی تو پاکستان ڈی اسٹیبلائز ہو جائے گا لیکن جو حملہ ہم نوعیت دیکھ رہے ہیں پاکستان کے پچھلے چند دنوں میں وہ تو کلیئرلی اسٹریٹجک یعنی نوعیت کی چیزیں ہیں جن کا تعلق مذہبی ایکسٹریمزم سے نہیں ہے تو چائنیز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں ایک تو میں بھی آتے ہوئے بھی واشنگٹن پوسٹ اور سارے اخباروں نے جس طرح اس کو کور کیا ہے کچھ اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس میں ڈاؤٹس ہیں کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا معاملہ ہے. مجھے لگتا ہے کہ اب یہ جو کہ جتنا زیادہ فلو آف انفارمیشن ہو گیا ہے اس میں آپ بہت زیادہ چیزوں کو نہیں چھپا سکتے اور پھر جب آپ پھر اگر یہ چیز واضح ہو جائے نا کہ آپ نے چھپانے کی ایفرٹ کی اور نہیں چھپایا تو وہ اور زیادہ اگلی پاکستان کے فورن آفس کو کون سمجھائے گا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم یعنی ہماری قومی سلامتی یا باقی معاملات یہ اتنی کوئی نازک چیزیں نہیں ہیں کہ کوئی ایک بات سچ بول دینے سے جب وہ متاثر ہو جائے گی یا وہ عمارت جو ملبے کا ڈھیر بن جائے گی. اور بلکہ یہ تاثر اس کی طرف بھٹی صاحب نے اشارہ کیا ہم کبھی اس پہ بات کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے لیکن یہ بہرحال ایک فیکٹ تو ہے نا کہ ہم ظاہر ہے اس انداز سے بہت ساری باتیں اب نہیں کہہ پاتے جو کہ کل تک کہہ پاتے تھے اور اس سے پہلے بھی کہہ پاتے تھے کہ جب باقاعدہ ایک یونیفارم کا آدمی یعنی ہمیں تو کھل کے کہنا چاہیے کہ ہمیں ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہم پہ ہو رہے ہیں ہم دہشت گردی کا شکار ہیں ہم کیوں نہیں کہہ رہے. اس لیے کہ میرا خیال ہے کہ ایز اے سیٹ کہ ہم نے ملک کے مفاد سلامتی فلاں کے نام میں ہم نے اتنی زیادہ ایک باؤنڈریز پہلے کریٹ کی اور پھر اس کو اتنا زیادہ شرنک کرتے جا رہے ہیں کہ پھر اب کچھ چیزیں کہے بغیر بھی یہ سمجھ لی جاتی ہیں کہ جناب اب یہ آپ نے لائن کراس کی تو پھر جناب یہ آپ یہ مسئلہ ہو جائے گا یہ پابندی ہو جائے گی یہ ہو جائے گا اور پھر اب سب. اچھا اگر ایک طرف ناظرین یہ ہے کہ ہم دہشت گردی کا شکار ہیں اور چائنیز انٹرسٹ کو چائنیز انجینئرز کو ورکرز کو ہمارے ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹس کے قریب جو امپورٹنٹ پروجیکٹس ہیں سی پیک کے وہاں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس قسم کا ریٹرک جو ہے کس قسم کی زبان جو ہے پاکستان میں خیر ارریسپانسبل لینگویج جو ہے پاکستان کی سیاست پہ استعمال کی جا رہی ہے آزاد کشمیر کے الیکشن میں. سب سے پہلے میں آپ کو ٹکڑا سناتا ہوں محترمہ مریم نواز صاحبہ کا اور اس کے بعد پی ٹی آئی نے کس طرح کی زبان استعمال کی وہ بھی دکھاتا ہوں. آج تمہیں اپنی زبان سے یہ اعتراض کرنا پڑ رہا ہے کہ تم عوام کی چوائس نہیں ہو تم سلیکٹرز کی چوائس ہو. تم چوائس اس لیے ہو کہ تم سلیکٹرز کی ایک اشارے پر لٹو کی طرح گھومتے ہو. بچہ بچہ کٹ مرے گا کشمیر صوبہ نہیں بنے گا. تم کون ہوتے ہو مقبوضہ کشمیر کو پہلے بھارت کی جھولی میں پھینکنے والے اور پھر آزاد کشمیر کا تشخص اور اس کی پہچان چھیننے والے. عمران خان تم کون ہوتے ہو؟ یہ وہی صورتحال ہے جس کے اوپر سینیٹر اظہر ربانی نے پارلیمنٹ کے اندر اس طرح سے تبصرہ کیا. جس میں ایک دوسرے کی عزت کو اچھالنا اور ایک دوسرے کی پگڑی کو اچھالنا ترا سمجھا جاتا ہے. یہ سیاست تباہی کی طرف لے کے جائے گی. آج اگر پاکستان عالم دنیا کے اندر واحد اسلامی ملک ہے جس کے پاس نیوکلیئر ڈیٹرنٹ ہے تو وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی وجہ سے ہے. اگر اسی طرح کی گفتگو ہونی ہے تو پھر یہاں پہ محفوظ کوئی بھی نہیں رہے گا. ناظرین یہ بات بڑی واضح ہے کہ پاکستان کے سیاسی جو لیڈران ہیں جو سیاسی اکابرین ہیں ان کی لینگویج سے ان کے ڈائلاگ سے کہیں بھی نہیں لگتا کہ ان کو احساس ہے کہ اس خطے میں اس وقت کس قسم کی تبدیلی آ رہی ہے اور ریاست پاکستان کے لیے کس قسم کے نئے چیلنجز کھڑے ہو رہے ہیں جن کا پاکستان کا کوئی قصور نہیں ہے ان کے اندر. مظہر عباس صاحب کیا کرے پاکستانی سیاستدانوں کو تھوڑا سا پڑھانے کے لیے سکھانے کے لیے ایجوکیٹ کرنے کے لیے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ میجورٹی پولیٹیشین جو ہیں وہ بالکل بھی نہیں پڑھتے اور تاریخ تو بالکل بھی نہیں پڑھتے اور جو اپنے آپ کو سیاستدان کہتے ہیں سیاست نہیں پڑھتے. مجھے یقین ہے کہ علی امین گنڈاپور نے پاکستان کی پولیٹکس کو نہیں پڑھا ہوگا. مجھے یقین ہے علی امین گنڈاپور نے ذوالفقار علی بھٹو کی تاریخ کو نہیں پڑھا ہوگا. اور صرف وہی نہیں آپ مریم نواز صاحبہ کو اٹھا لیں کہیں آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کبھی کسی کتاب کا ریفرنس دیا ہو.
किसी बुक से कोई कोट या अनकोट चीज़ उन्होंने कहीं कोट्स किए हों, नहीं नज़र आता। डिस्कशन में आप देख लें, टीवी टॉक शोज में देख लें, आपको नज़र आ जाता है कि पॉलिटिकल इमेच्योरिटी, ना सिर्फ ये पॉलिटिकल इमेच्योरिटी, ये डेंजरस ट्रेंड है। जिस तरह की हम ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत ही डेंजरस ट्रेंड है, क्योंकि उसमें हमें ये जिस तरह हम टीवी टॉक शोज में अक्सर देखते हैं, किसी ने थप्पड़ मार दिया, किसी ने गिलास मार दिया, किसी ने कुर्सी उठा ली, ये रिफ्लेक्ट ये करता है कि मेरे पास आर्गूमेंट्स नहीं है, मेरे पास सिर्फ ये है कि मैं एक दूसरे पे अटैक करूं, उस पर काबू करने की कोशिश करूं। तो ये हमारा अनफॉर्चुनेट पॉलिटिकल कल्चर डेवलप हो रहा है, न सिर्फ डेवलप हो रहा है बल्कि स्ट्रॉन्ग हो रहा है। और इसमें वो लोग जो संजीदा गुफ्तगू करने वाले लोग हैं वो फिर बैक सीट पे चले गए हैं, और वो लोग जो इस तरह के नारेबाजी करते हैं और नारेबाजी में बेहुदा ज़बान इस्तेमाल करते हैं, वो लोग अब डोमिनेट कर रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली जो टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप है वो इसका न सिर्फ इसका नोटिस नहीं ले रही, बल्कि मेरे ख्याल में वो इनकरेज करते हैं इस तरह की ज़बान को। आरिफ हमीद भट्टी साहब, आप कैसे देखते हैं सूरत हाल? देखें डॉक्टर साहब, मैं गुजारिश करता हूँ, कभी सियासत खिदमत और इबादत हुआ करती थी, इख्तलाफ राय सियासत का हुस्न होता था। आज इन लोगों ने उसको गाली बना दिया, लेकिन मैं नहायत एहतराम से मदर साहब को पूरा सुन नहीं सका, लेकिन इसकी जिम्मेदार क़यादतें मीडिया सेल बनाया हुआ है जो इनके मुखालिफिन को ज़्यादा गालियाँ दे, उसके लिए क्लैपिंग की जाती है, उसको अच्छी वजारत दी जाती है, उसको तारीफ़ की जाती है। देखें, जब आपके पास हुक्मरानों के पास अच्छे काम करने के लिए ना हो, सिर्फ दूसरे को गाली देना आप फख्र समझें, मुझे बताएं, मरियम नवाज साहबा की इंतहा देखें, सियासत कैंपेन चलाएं जी, इमरान खान ने कश्मीर ही बेच दिया, अस्तगफिरुल्लाह। ये कोई माई का लाल कश्मीर बेच सकता है? कोई ना कोई गीला डबका हुआ बेचारा आवाज बुलंद करेगा, लेकिन क्या वजह है? ये लीडरशिप ने मजहर साहब और वसीम दामी से पूछे, सोशल मीडिया बनाया हुआ जाली फेक अकाउंट से डॉक्टर मोहित पीरज़ादा बेचारा एक बात सच कह दे उसके पीछे लग जाएंगे, मदर अब्बास कह देंगे उसके पीछे लग देंगे। इन्होंने तो सियासत को गलाजत का ढेर बना दिया है। जब कौमी असम्बली में आपने डॉक्टर साहब देखा होगा बजट सेशन में, कोई टीवी माई का लाल जुर्रत करके आवाज नहीं खोल सका जो जुबान इस्तेमाल की गई, वहां कानून साजी हो रही है मेरे और वहां के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक ऐसे मौके पे जब खित्ते के बदलते हुए हालात में पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तानी माशरे के लिए नए खतरात जन्म ले रहे हैं, पाकिस्तानी सियासत को इन खतरात का बिल्कुल अदराक नहीं है। मीडिया को क्या करना चाहिए, कैसे हम मदद कर सकते हैं पाकिस्तानी रियासत की? मजीद बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, एक ऐसे मौके पे जब पाकिस्तानी रियासत एक बार फिर खित्ते के बदलते हुए हालात में एक दहशतगर्दी का शिकार नज़र आती है, पाकिस्तानी सियासतदान जो हैं इस ख़तरे से बेखबर नज़र आते हैं। उनके लबो लहजे से, उनकी ज़ुबान से कहीं नज़र नहीं आ रहा कि उनका एहसास है कि सूरत हाल जो है वो किस किस्म की है। आरिफ हमीद भट्टी साहब, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सियासतदान वही ज़ुबान बोलते हैं जो आवाम सुनना चाहते हैं, आवाम वही सुनना चाहते हैं जो मीडिया ने उन्हें सुनाया है, मीडिया वही बोलता है जो आवाम सुनना चाहते हैं? ये एक सर्कुलर किस्म का आर्गुमेंट है। पाकिस्तान में सीरियस डिबेट की स्पेस ही नहीं, हरगिज नहीं, कोई भी ये जुबान नहीं सुनना चाहता। मैं भी एक छोटा सा जर्नलिस्ट हूँ, मजहर अब्बास साहब बरतानिया दौर के हैं, वसीम बदामी मासूमाना सवालात में जुल्माना सवाल कर जाते हैं। क्या हम अपने बच्चों को जब स्कूल में भेजते हैं उसको कहते हैं गालियाँ सुन के आओ टीचर से, जब घर गाते हैं तो उनको गालियां सुनाते हैं? क्या ये सियासतदान अपने बच्चों को जब बुलाते हैं तो गद्दार कह के बुलाते हैं? नहीं। जब इनकी कारकर्दगी बेहतर ना हो और लीडरशिप के म्यार ये हो कि कितना बदतमीज मेरा बंदा है, मेरी मुखालिफ सियासी जमात को कितना बुरा भला गालियां देता है, गलीज गालियां देता है, मुझ पर तनकीद करने वाले सहाफ़ी को किस तरह पड़ जाता है, तो फिर नंबर बढ़ाने के लिए जो नाहर लोग होते हैं जिन्हें काम नहीं आता वो ये काम करते हैं। मैं तो कह रहा हूं आप एक सर्वे करें मेरे कहने पे कि इन्होंने बजट कितने लोगों ने पढ़ा था। मदर अब्बास साहब ने फरमाया अभी कि इन्होंने कभी बुक का रेफरेंस दिया? यार बुक का रेफरेंस तो वो देंगे जो अवाम की खिदमत करने के लिए आए थे। जब आपका साबिक वजीर आजम शाहिद हकान अब्बासी कौमी असम्बली में खड़ा होकर कहे
کہ میرے دل کرتا ہے میں سپیکر کے منہ پہ جوتا ماروں تو نیچے لیڈرشپ کیا کرے گی؟ مجھے بتائیں. کیا یہ عوام نے کہا تھا شاہد خان عباسی صاحب آپ سپیکر کے منہ پہ جوتا مارے جا کے؟ مجھے بتائیں. ہرگز یہ آواز نہیں عوام سننا چاہتی. ہم نے ساری عمر سیاست 8-10 الیکشن، لیکن عوام اس کو بہادری نہیں سمجھتے. کیا روش یہ آ گئی ہے؟ نہیں، غلاظت اور بہادری میں فرق ہے. بہادری یہ ہوتی ہے مقابلہ کہیں کہ ہم نے اپنے صوبے میں اپنے دور میں اتنے زیادہ سکول بنائے تھے، اتنے ہسپتال زیادہ بنائے تھے، اتنی سڑکیں زیادہ بنائی تھی، اتنے لوگوں کو روزگار زیادہ کیا تھا، مہنگائی پر قابو پایا تھا. کمپٹیشن یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے دور میں ترقی کے کام تم سے زیادہ اتنے کیے تھے. آپ عارف حمید بھٹی صاحب سے ایگری کرتے ہیں کہ عوام یہ نہیں سننا چاہتے؟ مجھے تو شک ہے کہ میڈیا اینکر اور سیاستدانوں کا ایک ہی مسئلہ ہے کہ عوام سننا ہی یہ چاہتے ہیں. ہاں، میں بھٹی صاحب سے تھوڑا سا اس پہ ڈس ایگری کروں گا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ سودا بکتا ہے، اس لیے جو ہے وہ یعنی کہ عوام اس کو، یعنی کہ جب بھی مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ بیان دیتی ہے، جیسا بھٹی صاحب اس کا حوالہ تھا، تو ان کے اپنے کیمپ میں بلے بلے ہوتے ہیں، وہ چھا گیا ہے شاید کہا نہیں یار ڈرتا نہیں ہے، ایک نکما یہ وغیرہ. باقی جو اینٹی جو نون کا ووٹر نہیں ہے وہ اس کو اس پہ اکیڈمک بحث کر لے کے سلام کر رہے ہیں. جو ان کا کسٹمر ہے جس کو یہ بیچنا ہے وہ اس کو بڑا اچھی طریقے سے لے گا. اسی طریقے سے عمران خان صاحب سخت لینگویج بول رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یار اب آپ وزیر اعظم، اب آپ کنٹینر سے اتر آئے بھائی، اب آپ اس سے بڑے بنے، اب آپ چھوڑیں ان کے نام لے کے ان کو برا بلا کہنا. لیکن جو پی ٹی آئی کا جو اپنا جو ورکر ہوتا ہے وہ کہتا ہے یار یہ آدمی چھا گیا یار، یہ ڈرتا ورتا نہیں کسی سے، دیکھو یار یہ آدمی ویسے ہی للکار رہا ہے سب کو. تو یہ چیزیں بکتی ہیں. اسی وجہ سے مجھے یعنی پاکستان پیپلز پارٹی جیسی پارٹی، بلاول بھٹو زرداری صاحب پیپلز پارٹی پہ گورننس کے حوالے سے 100 اعتراضات ہیں. مجھے تو بہت، ہم تو خود متاثر ہیں سندھ میں رہتے ہوئے، لیکن یہ کہ آئیڈیالوجی کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ بہرحال ایک لبرل ایک پروگریسو رہا ہے. لیکن بلاول بھٹو زرداری جیسے صاحب کو جب لگتا ہے کہ آزاد کشمیر میں اگر میں کشمیر کارڈ کھیلوں گا تو بکے گا، تو وہاں جا کے وہ تانے مارتے ہیں نواز شریف کو. پاکستان میں نہیں مارتے باقی، لیکن وہاں مارتے ہیں، روزانہ مارتے ہیں کہ یار یہ دیکھو نا مودی کو بلاتا ہے شادی میں، دیکھو چونکہ ان کو پتا ہے وہاں بکے گا. تو سب کو جہاں جہاں لگتا ہے کہ یہاں بکے گا وہ وہاں پر بیچتے ہیں وہ، اور اس کے بعد جو ہے وہ سوسائٹی کا فیبرک اس طریقے سے مثلا عباس صاحب، سیاستدان اور ٹی وی اینکر وہی زبان بولتے ہیں جو بکتی ہے، جو مسالہ بکتا ہے وہی ہوگا، سیریس چیزیں بکتی ہی نہیں. دیکھیں وہی جنرلی ہم بحیثیت قوم لاؤڈ ہیں. ہمیں جب چیز کے بات کرنا جو ہے وہ ہماری عادتوں میں سے ایک عادت ہے. ہم ٹھنڈے مزاج سے گفتگو کرنے والے لوگ نہیں ہیں. اس لیے جو لوگ لاؤڈ ہوتے ہیں ان کی بات زیادہ سنی جاتی ہے، جن چاہے ان کی دلیل بہت کمزور ہو، لیکن جن کی دلیل اسٹرانگ ہوتی ہے وہ کبھی بھی اونچی آواز میں بات نہیں کرتا. وہ ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ اپنا آرگومنٹ جو ہے وہ بلڈ کرے. لیکن آپ کا جو ریٹنگ ماڈل بنا ہوا ہے ٹیلی ویژن کا، اس کی جو ریٹنگ فارمولا ہے وہ اتنا فالٹی ہے کہ اس کی وجہ سے وہ گفتگو کبھی بھی ہائی ریٹنگ میں نہیں جاتی. چیز کون سی جاتی ہے، اور اس کو یہ نام دے دیا گیا کہ جی عوام چاہتے ہیں. عوام نہیں، بالکل یہ میں بھٹی صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں. آپ دیکھیں تو کسی چیز کو، کسی ٹیلی ویژن آپ کی ریٹنگ کا فارمولا کیا ہے. اتنے لوگوں نے اس کو ویو کیا. ویو کرنے کا مطلب یہ قطعی طور پہ نہیں ہوتا کہ اس کو پسند کیا. ہمارا ریٹنگ فارمولا یہ ہے کہ نہیں دیکھیں اتنی تعداد میں لوگوں نے اس کو دیکھا ہے، تو ہمیں اپنے ریٹنگ فارمولے کو اور اس میں دیکھیے اس کا امپیکٹ کیا ہو رہا ہے. اس کا امپیکٹ یہ ہو رہا ہے کہ ٹیلی ویژن ٹاک شوز اوپینین بلڈ کرتے ہیں. آپ جس طرح کا اوپینین بلڈ کریں گے لوگ آپ کو دیکھ کے اپنے اوپینین ڈرا کرتے ہیں. ایک عام آدمی جو دکاندار ہے، ہوٹلز میں بیٹھتا ہے، وہاں جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ جب آپ کو سنتے ہیں، بھٹی صاحب کو سنتے ہیں، وسیم بادامی کو سنتے ہیں اور دیگر اینکرز کو سنتے ہیں، تو وہ اپنے اوپینینز بناتے ہیں. دیکھیں بادامی صاحب نے یہ کہا، ڈاکٹر شاہد نے یہ کہا، محیط پیرزادہ نے یہ کہا، عارف حمید بھٹی نے یہ کہا، یہ بات بالکل درست ہو. ہماری جو ریئلائزیشن ہونی چاہیے وہ یہی ہونی چاہیے کہ ہم کون سا اوپینین بلڈ کر رہے ہیں. بادامی doesn't agree with you. یہ اوپینین پبلک انٹرسٹ میں ہے یا نہیں. مرزا صاحب سے ایک چھوٹی سی عرضی ہے مرزا صاحب، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ جب زیادہ پڑھی لکھی بات ہو جاتی ہے تو نمبر نہیں آتے ہیں، اور جب رولا پڑ جائے تو نمبرز آ جاتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ اس کا تعلق مجھے ایسا لگتا ہے ہمارے سوسائٹی کے رجحان سے ہے، نہ کہ ریٹنگ سسٹم کے فالٹی ہونے سے. وہ اس لیے کہ اگر ہمارا ریٹنگ سسٹم فالٹی ہے، اگر آج آپ اٹھائیے اپنا فون اور آپ 2 تجزیے کیجئے. ایک تجزیہ آپ کیجئے بڑے پڑھے لکھے انداز میں، جس میں پاکستان کی سیاست کا تجزیہ کیجئے، وہ ڈالیے یوٹیوب پہ.
اور آپ 10 منٹ بعد دوسرا تجزیہ ڈاکٹر صاحب میں بھٹی صاحب بھی آنا چاہ رہے اس کی ہیں. ریٹنگ دیکھیے چھتیں پھاڑ دے گی. بھٹی تو اس کا صاحب مطلب لوگ دیکھ رہے ہیں نا. نمبر ایک پالیٹیشین کا خالی ٹی وی تھوڑا ہے, سوشل میڈیا میں بھی یہی ہو رہا ہے. نہیں میں عرض کرنے لگوں پالیٹیشین کا ریٹنگ کے ساتھ واسطہ ہی کوئی نہیں ہے. ریٹنگ ایک پاکستان کا سب سے بڑا فراڈ ہے جس کو مافیا کی پشت پناہی حاصل ہے. ریٹنگ سے بڑا فراڈ دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں. لیکن مریم نواز نے جو تقریر کی ہے اس کو ریٹنگ سے کیا فائدہ, سوشل میڈیا پر بھی ایسے مواد کی کشمیر بیچا ہے, یا علی نواز گنڈا پور نے کہا. بادامی یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ ریٹنگ سسٹم میں ہم مان لیتے ہیں کہ ریٹنگ سسٹم ٹھیک نہیں ہے, لیکن سوشل میڈیا پہ بھی تیز و تند مال ہی بکتا ہے, وہاں پہ بھی تیز و تند ہی چیز بکتی ہے. وہ آپ نے کلچر بنا دیا نا ڈاکٹر صاحب. میں عرض کرنے لگوں میں نے سوشل میڈیا پہ لوگوں کو تلاوت کرنے سنتے ہوئے بھی دیکھا اور واجات گفتگو کرتے ہوئے بھی سنا. گند کو تو سارے پسند کرتے ہیں, لیکن سوشل میڈیا میں چیک کوئی نہیں ہوتا. ایک بندے نے ریکارڈنگ کرائی, جس کی مرضی ماں بہن کی عزت کی تذلیل کی. مدر عباس صاحب بیٹھے ہیں, اخبار میں رپورٹر خبر فائل کرتا ہے, چیف رپورٹر چیک کرتا ہے, ایڈیٹر دیکھتا ہے, سب ایڈیٹر دیکھتا ہے. اخبار ٹی وی میں یہ ہوتا ہے, رپورٹر فائل کرتا ہے, اسائنمنٹ ایڈیٹر دیکھتا ہے, بیورو چیف دیکھتا ہے, اور نیوز روم میں 4 فلٹر لگے ہوتے ہیں. سوشل میڈیا میں تو آپ ابھی بیٹھے جس کے بارے میں مرضی تدلیل کرے, جو مرضی بھیج دے, اور اسی کو یہ فروغ دے رہے ہیں ایک پری پلاننگ کے تحت کہ سیاست یہ جرنلسٹ کو بدنام کیا جائے. یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں, مظہر صاحب کو کوئی اسٹرپ پہ کام کر لے. یہ گند ڈالنے کے لیے ایک باقاعدہ اسٹریٹجی بنائی گئی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کے بارے میں سارے کہتے ہیں آپ بڑی ریزنیبل پروگرام کرتے ہیں, آپ کیوں نہیں گالی دیتے بتائیں؟ میں نے تو آپ کے منہ سے آج تک نامناسب لفظ ہی نہیں سنا. چلو میں تو جو خطابت میں کبھی کبھار شاید غصہ کر جاؤں, تو آپ بتائیں لوگ آپ کو پسند کرنے مزاج نہیں ہے نا, لیکن تھی وہ پیپلز پارٹی کے دور میں, ہم ان سے اکثر مہربانی, ہمارے لیڈر تھے یہ, تو میں نے ان کے منہ سے بھی گالی نہیں سنی, لیکن لوگ میں نے ان کے بھی بڑے فین دیکھے کہ یار بڑے تحمل سے بردباری سے اور دلیل سے بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا یہ میڈیا سیل بنوایا گیا سینئر صحافیوں کو قتل کرنے کے لیے, اور ان کو یہ ایجنڈا دیا گیا. میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں, میں مدر عباس صاحب کو اس کے بعد بتاؤں گا کہ اس وقت سب سے بڑا میڈیا اسلام آباد میں کہاں کام کر رہا ہے, اور اس کی سرپرستی کون کر رہا ہے, اور ان کے ٹارگٹ کون ہے. اور اچھا یہ بھی خطرناک بات آپ نے بتائی. میں ایک بریک لے لوں, بریک کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ ایک ایسے موقع پہ جب پاکستان کے لیے نئے خطرات پیدا ہو رہے ہیں, کیا کیا جائے کہ پاکستانی سیاست کو لایا جائے اس پوائنٹ پہ جہاں پر کہ پاکستانی سیاستدان اور ڈیسیجن میکرز اس خطرے کے سامنے اکٹھے ہو سکیں. ایک بریک کے بعد. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین 4 جولائی کو جنرل طارق خان نے ایک پیس لکھا, افغان گارڈین نوٹ, اس کی شکل آپ تو دیکھ سکتے ہیں, اس کا امیج اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. اس میں اس ریٹائرڈ جنرل صاحب نے, جنہوں نے افغانستان کے حوالے سے بہت کام کیا ہے, لڑائی بھی لڑی اس علاقے میں, انہوں نے یہ کہا کہ افغانستان سے امریکہ اور ہندوستان کے انخلا سے ایک ویکیوم پیدا ہوا ہے, بین الاقوامی ویکیوم پیدا ہوا ہے, جس کی وجہ سے چین کو, سی پیک کو, بیلٹ روڈ انیشیٹو کو سینٹرل ایشیا کی طرف گرو کرنے کا, پھیلنے کا بہت موقع ملے گا, اس کے بہت مواقع ہوں گے, اور امریکہ اور ہندوستان اپنے آپ کو اس خطے میں ریپوزیشن کرنا چاہیں گے. ریپوزیشن جب کرنا چاہیں گے تو پاکستان میں سی پیک کا راستہ روکنا, کیوس پہنچانا, بدحواسی اور بے یقینی کی کیفیت پیدا کرنا جو ہے, یہ اس وقت ان کا ایک اسٹریٹجک گول ہوگا. جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں وہ اس انالیسس سے تقریباً مطابقت رکھتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہوگا. اگر یہ گول ہے تو ہماری کاؤنٹر اسٹریٹجی جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے. میں اس پہ اپنے پارٹیسپنٹس کا ویو لینا چاہتا ہوں. وسیم آپ سے آغاز کرتے ہیں. اگر یہ اسٹریٹجی ہے جو سمجھ آتی ہے, ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ میرا خیال ہے سب سے پہلا کام تو یہ کرنا ہوگا کہ ریاست کی سطح پہ ہمیں بہت زیادہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا. یہ کرنا ہوگا کہ تمام تر پولیٹیکل پارٹیز جو فیصلہ ساز قوتیں ہیں وہ ساری کی ساری ایک پیج پر ہوں. گورنمنٹ کی ذمہ داری زیادہ اس لیے ہوگی کہ گورنمنٹ ٹھیک ہے اپنے وہ کیسز وغیرہ اپوزیشن کے ساتھ وہ سارا معاملہ چلاتی رہے, لیکن سیاسی کشیدگی کے ٹیمپریچر کو کم کرے تاکہ اپوزیشن پارٹیز جو ہے وہ ٹیبل پر بیٹھے ہیں باقی ساری باتیں کرنے کے لیے. اس حوالے سے وہ ایک اچھی پیش رفت جو ہوئی پارلیمان کی جو قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا, تو آئی تھنک جب تک سنجیدگی نہیں ہوگی, جب تک اس پر ایک اچھی ڈیبیٹ نہیں ہوگی میڈیا کی سطح پر بھی, پارلیمان کی سطح پر بھی, تو یہ تو بہت ابتدائی عمل ہے جو کرنے کا, اور اس کے بعد اکارڈنگلی اقدامات ہوں گے. اگر یہی سیاست, یعنی آپ سوچیں نا, ہمیں یہ سنجیدگی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ انفارچونیٹلی مطلب مجھے
ایک ڈیموکریٹ ہوتے ہوئے بات کہتے ہوئے ذرا دکھ ہوتا ہے کہ اس وقت مجھے لگتا ہے میرے پارلیمان میں یہ سب ڈسکس ہونا چاہیے تھا، یعنی وہ دوست باب دوستی تک آ گئے ہیں اور ہم یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ وہ تو غدار ہے، میں غدار ہوں، تو نے کشمیر بھیج دیا، میں نہیں کر دیا، کاپیاں مارو، یہ کرو وہ کرو، یہ کشمیر فروش، یہ غدار۔ مجھے لگتا ہے اس وقت پارلیمان میں اس سے زیادہ اہم ایشو کیا ہے جو ڈسکس ہونا چاہیے، اس لیے وہ سنجیدگی کی سطح کم ہے، جس کی وجہ سے یہ بیانیہ جنم لیتا ہے کہ دیکھیے باقی سب لوگ سنجیدہ ہو جاتے ہیں، انہوں نے تو اجلاس بھی بلا لیا، جس کی وجہ سے پھر لوگ یہ بھی کہتے ہیں جو سن کے مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ دیکھو جب باقی لوگ آتے ہیں تو یہ سارے سیدھوں کے ٹیبل پہ بیٹھ جاتے ہیں، آپس میں نہیں بیٹھتے، ان کو ڈنڈا دو تو پھر بٹھاتے ہیں، ڈنڈے کے ذریعے بیٹھتے ہیں، جو کہ مجھے سن کے افسوس ہوتے ہیں سارا کامنٹ، لیکن سیاستدان اپنے پھر طریقے سے طور طریقے سے ان چیزوں کو غلط ثابت کریں نا۔ پھر عارف حمید بھٹی صاحب کیا کرنا ہوگا، کیسے، یعنی اگر یہ چیلنج ہے تو ہمیں پھر کرنا کیا ہے؟ دیکھیں ہمیں تو دوسروں کی جنگ میں نہیں جانا، اور اس میں بہتر ہے کہ پارلیمنٹ کا بھی ایک اجلاس بلا لیا جائے اور اپوزیشن کو اور حکومت میں بیٹھ کے ایک بینچ پہ گفتگو کرے۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ ادھر ملک کے لیے سیاست نہیں کی جاتی۔ میں تمام سیاستدان اچھے بھی ہیں، چلے ہم اس کو چھوڑتے ہیں، یہ بڑا حساس ایشو ہے اور مجھے خدشہ ہے کہ دہشت گردی کی لپیٹ پاکستان میں آئے گی۔ تمام حکومت کو ملکی وقار کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے، اور اس سلسلے میں پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلا کے دونوں ایوانوں کا انہیں بھی اعتماد میں لیں تاکہ سیاست اپنی جگہ رہے، ملکی وقار مفاد اپنی جگہ رہے، ورنہ جو 80,000 قربانیاں دی ہیں، یہ لہر کا خدشہ ہے کہ بھارت کی پوری کوشش ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کو فروغ دے۔ اب حکومت کو 2 قدم آگے بڑھنا چاہیے اور اپوزیشن کو بھی سیاست کو اس سے الگ کر دینا چاہیے ملکی وقار کے سامنے۔ مظہر عباس صاحب کیا یہ ہیلپ فل مددگار نہیں ہوگا اگر ہم یک زبان ہو کے یہ کہیں، سیاست، میڈیا، حکومت، ریاست، کہ ہم پہ حملہ ہو رہا ہے، باہر سے ہم پہ حملہ ہو رہا ہے، ہم دہشت گردی کا شکار ہیں، اور ہم پوائنٹ آؤٹ کریں، کیا اس سے مدد ملے گی؟ دیکھیے ہمیں بالکل کہنا چاہیے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر ہمیں اندازہ ہے اس چیز کا، ہم اس کو اینالائز کر سکتے ہیں کہ کس کے انٹرسٹ ہرٹ ہو رہے ہیں اور کون پاکستان کے انٹرسٹ کو ہرٹ کر سکتا ہے، تو اس سے کھل کے بات ہونی چاہیے۔ لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ، دیکھیے اگر آپ نے پاکستان کے اندر ایکسٹریمزم کو نہیں روکا تو آپ پاکستان میں ٹیررزم کو نہیں روک سکیں گے۔ اگر آپ نے یہ ایکسٹریمسٹ تھنکنگ، ایکسٹریمسٹ تھاٹ اور ایکسٹریمسٹ گروپس کو کنٹرول نہیں کیا تو کہیں نہ کہیں وہ بریڈنگ گراؤنڈ بن جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں وہ اس طرح کی فورس بن جاتے ہیں جن کو کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے۔ یہ بڑا ڈینجرس پیراڈائم ہے۔ لیکن یہ حملے ایکسٹریمسٹ کر رہے ہیں، یہ تو اسٹریٹجک قسم کے حملے ہیں۔ نہیں وہ تو ابھی یہ کوئی سیکٹیرین حملے تھوڑا ہے۔ حملے کرنے والا کون ہوگا؟ حملے کرنے والا پڑوس سے تھوڑی آیا ہوگا، وہ تو یہاں موجود ہیں یار، جن سے حملے کروائے جاتے ہیں، جن کے لیکن مطلب وہ تو کرائے کا گوریلا ہوگا، وہ تو ایک کرائے کا مرسنری ہوگا، وہ کوئی مذہبی کلچرل کرائے کا، وہ بھائی تو کرائے کے گوریلے کہیں تو ٹرینڈ ہو کر آئے ہوں گے نا، آپ کے بارڈر کراس کر کے آئے ہوں گے کہیں تو، یا یہی ان کو کہیں نہ کہیں ٹریننگ مل رہی ہوگی۔ یہی تو ہمارے ایشوز ہیں۔ پچھلے 20 سال میں ہم نے کیا ہے، آپ دیکھیں تو ہماری سیکورٹی لیپسز پچھلے 20 سال کے اسسٹ تو کریں ہم، تو ہمیں یہ آج یہ سوچنا پڑے گا کہ ان 20 سالوں میں ہمارا لاس کتنا ہوا ہے۔ جو زندگیاں گئی ہیں وہ تو الگ بات ہے، لیکن ہم نے یہاں ایسی تھنکنگ ہے کہ جن کو پیسہ ملتا ہے، جن کو اسلحہ ملتا ہے، ان کو وہ یہاں آپ کا کام کرتے ہیں، تو ہمیں اس پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ میں صرف میں نے جو ایکسٹریمزم کے حوالے سے بات کی تھی وہ اسی وجہ سے۔ آپ بھی مظہر کی طرح اس کو کہ ریلیجس فینیٹسزم کا حصہ دیکھتے ہیں، مطلب یہ اسٹریٹجک جو حملے ہیں چینیوں پہ؟ اچھا مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب سوسائٹی میں لالسنس ہو جاتی ہے، پھر فری فار آل ہو جاتا ہے، پھر ہر کوئی اپنے مقصد کے مطابق چیزوں کو استعمال کرتا ہے۔ یہ پرٹیکولر اٹیک ممکن ہے، ظاہر ابھی ڈیٹیل سامنے آئیں گے آئیڈیا ہوگا کہ ہوتا ہے ایک اسٹریٹجک نوعیت کا ہو، لیکن میں بہت زیادہ کنونس ہوں اس بات پہ کہ جب جو ہمارے اسٹریٹجک دشمن بھی ہیں، چاہے آپ بھارت کی بات کریں یا پھر اس خطے کے جو اور وہ بھی جو ہے وہ اکثر اوقات جو ہے وہ پھر گراؤنڈ پہ کام کرنے کے لیے مذہبی عناصر کو استعمال کرتے ہیں، اور پھر ان کو جو لگتا ہے کہ جہاں جہاں زیادہ تکلیف ہوگی وہاں جو ہے وہ کام کیا جائے، جہاں جہاں ریاست پاکستان کو زیادہ نقصان پہنچے گا، تو کبھی جو ہے وہ پھر وہ آپ کو چائنیز کی صورت میں نظر آتا ہے، کبھی کچھ اور صورت میں نظر آتا ہے۔ عارف حمید بھٹی صاحب آپ بھی اس کو ایسا ہی دیکھتے ہیں کہ یہ سیکٹیرین ایلیمنٹس ہیں، ریلیجس ایلیمنٹس ہیں، پرانے طالبان ہیں، اس طرح کی چیزوں میں آپ اس کو دیکھتے ہیں، یہ جو حملے ہیں چینیوں پہ؟
نہیں یہ حملے یقیناً اس کے پیچھے بھارت ہے اور میری اسیسمنٹ ہے، اسیسمنٹ نہیں ہے، یقین ہے. لیکن ابھی آپ تھوڑی سی سیاست کی گفتگو کر رہے تھے نا گند، اس لیے یہ ٹاپک چھیڑتے ہیں. ابھی میں 92 پہ ٹکر پڑا تھا 11 روپے 50 پیسے پیٹرول کی قیمت مہنگی کہ ہم ان ایشو پہ بات نہ کر سکے. سکول نہیں ہے، صاف پانی نہیں ہے. یہ سیاستدان بہت آگے چلے گئے ہیں ہمارے تصور سے بھی زیادہ. اس ملک کو کھوکھلا کچھ حاکموں نے کیا ہے، سارے نہیں ہے. آگے والا وقت مجھے کوئی زیادہ اچھا نظر نہیں آتا. اللہ کرے میری یہ اسیسمنٹ غلط ثابت ہو. بہت شکریہ. وقت ہمارا تقریباً ختم ہو گیا. میں تھوڑا سا اس ڈسکشن کو ایک بار پھر سم اپ کر دوں اپنے تمام ناظرین کے لیے. آپ نے ساری ڈسکشن دیکھی ہے. ایک بار پھر سی پیک پہ حملے جو ہیں ان میں شدت آ رہی ہے. ہمارے سامنے جو انالیسس آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان سے امریکہ اور اس کے ساتھ ہی ہندوستان کے انخلا کے نتیجے میں ایک غیر معمولی صورتحال پیدا ہو رہی ہے. اس غیر معمولی صورتحال میں ہندوستان اور امریکہ اور ان کی ایجنسیز کو اس خطے میں ایک ری ایڈجسٹمنٹ چاہیے. اس ری ایڈجسٹمنٹ کی وجہ سے سی پیک جو ہے سی پیک کی اپرچونٹیز بڑھتی ہیں. سی پیک ایک بار پھر بیلٹ روڈ انیشیٹو اور سی پیک جو ہے وہ ایک حملوں کی زد میں ہے. آج صبح ہونے والا حملہ جو ہے وہ کلیئرلی ہمیں اسی پیٹرن کے اندر فال کرتا نظر آتا ہے. یہاں ضرورت اس چیز کی ہے کہ پاکستانی قوم، سیاست، میڈیا، اسٹیبلشمنٹ، حکومت ایک نقطے کے اوپر متحد ہوں، ایک کاؤنٹر اسٹریٹجی لے کر آئیں. وہ کاؤنٹر اسٹریٹجی اور وہ سیریسنس جو ہے وہ ابھی تک ہمیں نظر نہیں آ رہی. آج اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.